السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 62۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ انتظار کر رہے ہیں کہ المیرا ابھی تک سمندر سے باہر نکلی یا نہیں نکلی، اسے فاتر بچائے گا یا غوطہ خور، یہ جاننے کے لیے ہے بے قرار سارے، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ تو ویسے ناول میں کافی مزہ آ رہا ہے، کلائمیکس چل رہا ہے۔ آپ سب کی اس ناول کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شروع کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر بھی ضرور کریں، یہ رائٹر کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے ناول کو شیئر کیا کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو ہم۔ باب ملکہ، 13 ماہ بعد، قاہرہ، مصر۔ دریائے نائل کی خوبصورتی اور وسعت لازوال تھی۔ پانی کی سطح کو چھوتے پرندے، کشتیاں، تیراک اس کے نیلے شفاف جل سے لطف اندوز تھے۔ مصر ویسا ہی تھا، مصروف، جلد باز اور ثقافت سے وفادار۔ کچھ گھر اجڑ جائے تو شہر کہاں بدلتے ہیں۔ گولائی میں بنی اس بلند عمارت کا شمار ملک کی بہترین طبی مرکز میں ہوتا تھا۔ بھوری عمارت دریائے نائل کے قریب موجود تھی۔ اگر ہسپتال کے باہر ٹھہر کر گردن اٹھاؤ تو باقاعدہ وہ پچھلی ہڈی تک مڑ جائے گی۔ بغلوں کے غول در غول شیشوں سے میزن اس مینار کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ تم اسی گروہ کے ایک بگلے کے پار عمارت کے درمیان میں بنی سیاہ شیشوں کی باڑ دیکھو۔ بگلے کو جانے دو، وہ بیچارہ بے قصور ہے، اور دبے قدم دل کی آہٹوں کو سنبھالیں۔ ان میں سے ایک شیشے کے پار کا منظر دیکھو۔ مٹیالی ٹائلز پر وقفے وقفے سے نیلے ماربل گولائی میں لگے تھے۔ ستون کے سہارے کھڑے ہوئے تمام مناظر انسانوں کے جم گفیر سے بھرے تھے۔ کوئی مریض ویل چیئر پر تو کسی کی بغل میں بے ساخی، کوئی نرس نیلے یونیفارم میں ہڑبڑائی ہوئی تو کوئی ڈاکٹر پرمسرت۔ ایسے میں کسی کو کیا پرواہ کہ ایک لڑکی سورج مکھی کے رنگوں میں ملبوس، بالوں کو اسکارف سے ڈھانپے، بلند بوٹوں میں تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں ہلکے نارنجی اور سبز کوپلوں سے سجی ایک خوبصورت سی گلدستے کی باسکٹ اٹھائے وہ لفٹ کے عین سامنے رکی۔ حجاب کے سرے کھینچتے کانوں پر درست کیے، کلائی سے بڑی گھڑی کو کھینچتے آگے کیا اور جوتے کے تسمے دیکھے۔ عزیزہ فہد کے کھلے تسمے دیکھتے بے اختیار کراہت ہوئی۔ اب کون ان اونچے جوتوں کو اتارے بغیر تسمے باندھے۔ لفٹ کھلی تو وہ تیزی سے اندر کو لپکی۔ اس کے باس نے پہلی مرتبہ اسے یہ کام سونپا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اس کی لاپرواہ فطرت آج بھی کوئی کارنامہ دکھائے۔ آج تو سیدی یہ بات مان ہی لیں گے کہ عزیزہ سے زیادہ ذمہ دار ان کا کوئی اسٹاف ممبر نہیں۔ لفٹ چھٹی منزل پر کھلی۔ یہاں کے نقش و خال ایک سے تھے۔ خوش اسلوبی سے آگے بڑھتے وہ منتشر دھڑکنوں کو نظر انداز کی تھی۔ کمرہ 103 کے باہر پہنچتے اس کی اسکرٹ کی جیب میں فون تھر تھرایا۔ رومیو سیدی کی جانب سے آئی چیٹ کو دیکھتے اس کے کندھے 10 فٹ چوڑے ہوئے۔ اس کے لیے آج سادہ سرخ گلاب کا 14 انچ کا گلدستہ خریدنا کندھے سکڑ کر 10 انچ کے ہوئے۔ عزیزہ نے پہلے باس کی بھیجی چیٹ کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی باسکٹ کو۔ وہ جس کام میں اچھی تھی دل چاہا وہی کر دے، رو رو کر سارے ہسپتال کو سر پر اٹھا لے۔ آرڈر میں نے دے دیا ہے، اس لوکیشن سے موصول کر لینا۔ رومیو سیدی عرف باس کا اگلا میسج ایک لنک کے ساتھ آیا۔ عزیزہ فہد کی زندگی تکلم میں آنے کے بعد سے ہی برباد ہو کر رہ چکی تھی۔ اگر تکلم کے مالک اس کا رول ماڈل نہ ہوتا وہ پلٹ کر اس نیوز ایجنسی پر تھوکتی بھی نہ۔ اوکے سیدی صاحب، ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے وہ میسج ٹائپ کیا۔ اب اس باسکٹ کو کس کے سر پہ ماریں؟ عزیزہ نے سر اٹھائے، 103 کے ہندسے سے دیکھے۔ وہ عین منزل کے قریب آئی تو معلوم ہوا منزل صحیح تھی، طریقہ غلط۔ گہری سانس لیتے اس نے آنکھیں میچی اور لکڑی کا سلائڈنگ دروازہ ایک طرف کو کھسکایا۔ یہ تحفہ میری طرف سے اور وہ باس کی جانب سے ہوگا۔ یوں وہ اپنی منگیتر سے میری محبت دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور پھر پروموشن تو پکی ہی پکی تھی۔ کھسیانی سا ہنستے اس نے مختصر راہداری پار کی۔ آگے کے منظر پر جہاں قدم ساکن ہوئے وہی جبڑا بھی زمین کو آیا۔ اندر ہسپتال کا وارڈ تھا۔ ایک دیوار لکڑی کی جبکہ باقی 3 بھورے پینٹ سے لیس تھی۔ کمرے کے بیچ ایک بستر تھا، سامنے ایک LED، اطراف صوفے اور باقاعدہ کمرے کے ساتھ غسل خانہ اور بیٹھنے کے لیے الگ کمرہ منسلک تھا۔ حیران کن بات وہ وارڈ نہیں، وہاں موجود اس غیر ہسپتالی شے کی بہتات تھی۔ دوائی کی بو سے زیادہ وہاں پھولوں کی مہک تھی۔ جا بجا پھول ہی پھول تھے، کہیں گلابی گل لالا تو کہیں سفید گلاب، کہیں زرد
زرد نرگس تو کہیں سورج مکھی کے گلدستے۔ کمرے میں چاروں طرف پھولوں کے مختلف رنگ و بو کے گلدستے تھے، کوئی مرجھایا ہوا تو کوئی تازہ۔ شاید اس کمرے کے مریض کو پھول بہت پسند تھے، یا پھر اس مریض کے لواحقین کو اس کے پسند ناپسند کا بہت خیال تھا۔ عزیزہ کو تکلم میں کام کرتے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ تکلم کا بچہ جانتا تھا کہ مالک بلا ناغہ اپنی منگیتر کو پھول بھجواتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلا جائے۔ اس روایت میں وہ رد و بدل نہیں کرتا تھا۔ اب تک شاید وہ ہر قسم کا پھول اور گلدستہ اس کمرے میں بھجوا چکا تھا۔ مجھ زندہ کو پچھلے 24 سالوں میں کسی نے کلی تک نہیں دی، اور یہاں اس نیم مردہ کو روز کوئی پچھلے 1 سال سے گلدستے پر گلدستہ بھجوا رہا ہے۔ عزیزہ کو حسد کے بجائے خود پر ترس آیا۔ اصل زندگی تو یہ وارڈ میں لیٹی عورت جی رہی ہے، عزیزہ تو آکسیجن ہی ضائع کر رہی تھی۔ عزیزہ نے اس مصنوعی باغ سے نگاہ ہٹا کر بستر پر لیٹے وجود پر نظر ڈالی۔ بگلے کی آنکھ سے دیکھتے تم اپنی رکی سانس بحال کرو، بے چین قدموں کو زمین پر ٹھہراؤ، اور آپ دیدہ نگاہوں سے جشن مناؤ، کیونکہ قدرے لمبے بال مگر پسماندہ چہرہ لیے المیرا عنایت محسن کا وجود زندہ تھا۔ نالیوں میں لپٹا ہسپتال کے لباس میں موجود بند آنکھیں کیے المیرا زندہ تھی اب بھی، چہرے پر مصنوعی سانس کا ماسک، جبکہ نبض سے جڑی تاریں ساتھ رکھے مختلف اسکرین تک جاتی تھی۔ قاہرہ میں آج مصروف دن تھا۔ ان کی مصروفیت میں المیرا عنایت محسن کا 1 سال اور 1 ماہ سے کوما میں ہونا اہم نہیں تھا۔ کچھ دیر جرگ کی مشق سے مہکتے اس کمرے میں عزیزہ بستر وصل پر لیٹی عورت کو دیکھتی رہی۔ اس عورت کے متعلق اس نے بے انتہا کہانیاں سنی ہیں، بتدریج افواہیں کان میں پڑی ہے، ان گنت گفتگو کا وہ حصہ رہی ہے، مگر عزیزہ فہد کو یہ ماننے میں کوئی آر نہ تھی کہ بستر پر لیٹی اس عورت کے نقش دلکش تھے۔ خوبصورت ہو، مگر میرے بہت زیادہ پیارے ہے، فخر سے کہتے اس نے ساتھ موجود سفید میز پر سے پھول ہٹائے اور اپنا لایا تحفہ رکھا۔ مسکراتے اس مصری نے اپنی حجاب نما پگ درست کی اور کمرے کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ اتنے مہنگے ہسپتال میں تمہیں پچھلے 13 ماہ سے رکھا ہے، اوپر سے وہ روز ٹوکرا بھر کے پھولوں کا بھی بھیجتے ہیں۔ اپنی کتاب کو بھی انہوں نے تمہارے نام کیا ہے۔ عزیزہ چلتے ہوئے سیاہ شیشوں کے قریب آئی۔ اب سمجھ آئی کیوں تکلم میں سب انہیں رومیو سیدی کہتے ہیں۔ ہنستے ہوئے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مٹیالے رنگ کا پردہ ہٹاتے عزیزہ نے دور تک پھیلے شفاف آسمان اور دریائے نیل کے چمکتے پانی کو دیکھا۔ اگر میں ایسے منظر کے قریب رہتی ہوتی تو کوما تو دور آنکھ بھی نہ بند کرتی، عربی میں کہتے وہ ہنسی، پھر اپنا فون نکالا اور کیمرہ چلاتے اس منظر کو ویڈیو میں قید کیا۔ واٹس ایپ پر جاتے 24 سالہ حجابی نے وہی ویڈیو تکلم میں موجود اپنے دوستوں کی گروپ چیٹ میں بھیجی۔ میں ایک بات سوچتی ہوں، اگر رومیو سیدی اپنی منگیتر سے پہلے مر مرا گئے تو اس بیچاری آدھی مری عورت کا کیا ہوگا؟ تیزی سے ٹائپ کرتے اس نے ویڈیو کے ساتھ ہی بھیجا۔ ابھی اس نے ایپ بند بھی نہیں کیا جب بیپ کی آواز سے میسج وصول ہوا۔ پھر وہ جا کر رومیو سیدی کی قبر پر پھول رکھا کرے گی۔ جواب پڑھتے عزیزہ کا قہقہہ بلند ہوا۔ موقع اور مقام کی نزاکت یاد آئی تو لبوں کو ملاتے ہنسی گھونٹی۔ دنیا میں پھول کم پڑ جائیں گے، عزیزہ نے مسکراتے ہوئے لکھا۔ جھٹ سے جواب آیا مگر مکلم مختلف تھا۔ یہ چیٹ میں باس کو بھیج رہا ہوں تاکہ آئندہ وہ تمہیں المیرا کے پاس نہ بھیجے۔ عزیزہ کا سارا موڈ غارت ہوا۔ زبیر ابایومی اس کے ہیڈ صحافی کو پہلے دن سے عزیزہ سے بیر تھا۔ یہ زبیر کو کس نے ایڈ کیا؟ گروپ میں لکھتے ساتھ اس نے زبیر کو خود ہی گروپ سے نکال دیا۔ عزیزہ جانتی تھی فائدہ نہیں، اس بندے کو پھر کوئی نہ کوئی داخل کر لے گا۔ ہر کمال گوسپ بھی تو اسی کے پاس ہوتی تھی۔ فون اسکرٹ کی جیب میں اڑستے وہ جانے کے لیے پلٹی، راہداری تک پہنچتے نہ جانے وہ کیا سوچ کر ٹھہری۔ ایک نظر المیرا کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ کمرے میں رکھے سرخ و چھوٹے سے گلدستے کو۔ وہ تازہ تھا، یقیناً کل ہی آیا ہوگا۔ اگر میں یہ اٹھا لوں تو کیسے پتہ چلے گا؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ دبے قدم لیتے آگے آئی۔ کیا یہ چوری تھی؟ ضمیر نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، ابھی میں نے تو بھی ایک گلدستہ رکھا ہے۔ یہ تو بارٹر سسٹم ہے، مسکراتے تسلی دی گئی۔ LED اسکرین کے ساتھ رکھے بھورے کاغذ میں لپٹے عزیزہ اس 8 انچ والے بکے کے نزدیک آئی۔ اسے اٹھانے کا مصمم ارادہ کرتے عزیزہ ہتھیلیوں کے پسینے کو کسی کھاتے میں نہ لاتی۔
جھکتے اس نے پھولوں کی خوشبو محسوس کی اور پھر انہیں اٹھا لیا۔ دل جھومنے لگا، وہ گلدستہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ آنکھوں میں تارے ٹمٹمائے اور شدید اکیلے پن کی ننھی سی حسرت مکمل ہوئی۔ یوں ہی پلٹتے اس نے گلابوں کی مالکین کو دیکھا، آدھی جھکی اور چہرہ پھیرے کھڑی عزیزہ کے سر پر چھت گرا۔ گلدستے سے گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ پھسلتا فرش بوس ہوا۔ لگتا ہے اس کے نصیب میں صرف دوسروں کی خوشیاں دیکھنا ہی لکھا ہے۔ المیرا عنایت محسن چٹ لیٹی، آکسیجن ماسک چڑھائے مکمل کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عزیزہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ڈوب کر مر جانا عزیزہ، پہلی ملاقات میں ہی تم چور بن گئی۔ پروموشن تو دور، نوکری کو بھی خیر آباد کر دو۔ دیوار سے لگے وہ کسی مجرم کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے کمرہ عدالت ہو اور ابھی المیرا اٹھ کر کہے کہ ہاتھ کاٹ دو اس شدید سنگل کا۔ عزیزہ نے آنکھیں بند کر لی، وہ اپنے ہاتھ کی جدائی کا منظر سہ نہیں پائے گی۔ تم کون ہو؟ عزیزہ کے وجود کی ہلچل منجمد ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک وہ ٹھہر گئی۔ ایک نامانوس آواز پر جھٹ سے آنکھیں کھولتے وہ وہیں کھڑی رہی۔ المیرا اب چہرے سے ماسک اتار چکی تھی، یوں ہی لیٹے عورت کی ہلکی سبز اور گہری بھوری نگاہیں عزیزہ فہد کو کسی سوالی کی مانند تک رہی تھی۔ عزیزہ پر گھڑوں پانی گرا، وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ وہ 13 ماہ سے نیند میں ہے، 13 گھنٹوں سے نہیں۔ اسے کیسے معلوم ہوگا وہ کہاں ہے؟ انسانیت سے گری نیچ حرکت تھی، مگر عزیزہ فہد کو تہہ دل سے اس کی اس حالت پر خوشی ہوئی۔ کم از کم میری نوکری تو بچ گئی۔ وہ زندگی جینا نہیں چاہتی تھی، نہ جانے کیوں قدرت ہر بار اس پر مہربان ہو کر جینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ بستر کے سرے سے ٹیک لگائے وہ ہلکے آسمانی لباس میں ٹکر ٹکر سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ایک جانب 2 ڈاکٹرز نے جانے کاغذات میں سر دیے اب کون سی عالمی تحریک طے کر رہے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ کے نزدیک بیٹھی نرس بنا اجازت کے المیرا کا سوئی کی مدد سے خون نکال رہی تھی۔ المیرا کے بال اس تمام عرصے میں قدرے لمبے ہو چکے تھے، جو پہلے کندھوں تک آتے تھے وہ اب سینے سے کچھ اوپر آ کر ٹھہر جاتے۔ اکثر آنکھیں خالی تھی، چہرے کی سفیدی میں زردی گھلی تھی، جبکہ قدرتی بھرے گال بھی کچھ کم لگے۔ آپ پچھلے 1 سال اور 1 ماہ سے کوما میں ہیں، ڈاکٹر انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ المیرا کو لگا اس کے وہ الفاظ بھی کسی غیر معلوم زبان میں ہیں۔ بھلا المیرا جیسی بندی کیسے کوما میں جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس قدر طویل مدت تک؟ بلندی سے پانی میں ڈوبنے کے باعث آپ کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا، اور اس انٹینسٹی آف فال کی وجہ سے ورٹیبرل ڈسک اپنی جگہ سے قدرے آگے پیچھے ہو گئی۔ المیرا ہونکوں کی طرح اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ ایک تو خوف، دوسرا اونچائی اور تیسرا پانی میں ڈوبنے کے باعث آپ اسٹیج آف کوما میں جا چکی تھی۔ بے یقینی تو یہ تھی کہ اتنا سب ہو گیا اور وہ تب بھی زندہ تھی۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی عزیزہ مسلسل انگلیاں چٹک رہی تھی۔ تکلم سے اب تک کوئی آیا کیوں نہ تھا؟ یہ سب ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ جان سکے کہ کیا اس تمام عرصے میں آپ کو کچھ یاد ہے۔ جوشیلے مگر 2 ٹوک ڈاکٹر کو دیکھتے المیرا کا سر ایک دم خالی ہوا۔ نظر ساتھ کھڑے ڈاکٹر پر ڈالی تو نیلے سکربس پر سفید اوور کوٹ پہنے اس نسبتاً کم عمر لڑکے نے اپنے سینئر کو مشورہ دیا۔ سر، میرا خیال ہے ہمیں ابھی بس ان کے دیگر ٹیسٹ کرنے چاہیے۔ یہ کثیر ٹراما سے گزری ہے، ہو بھی سکتا ہے ان کو ذہنی مسائل بھی درپیش آئے۔ سینئر طبیب نوجوان کی بات پر سوچ میں پڑ گیا، اپنی داڑھی کھجاتے وہ رپورٹس پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ کانوں کے پیچھے بال اڑ سے المیرا نے ان دونوں کے درمیان سے جھلکتی اسی لڑکی کو دیکھا جو جاگنے پر اس کے سامنے تھی۔ المیرا نے عزیزہ کی جانب انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں طبیب متوجہ ہوئے۔ سانس تو عزیزہ کی بھی نکلی تھی۔ کیا یہ بیچ بازار میں میری چوری کو پردہ چاک کرے گی؟ یہ کون ہے؟ المیرا کو اپنی آواز ہی انجان سی لگی۔ وہ بھاری مخملی سی آواز اس وقت سرگوشیوں میں جملے بن رہی تھی۔ میں وہی بیٹھے بیٹھے عزیزہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ تمام تر حوصلہ اور ہمت جمع کرتے وہ 2 جھٹکوں سے اٹھتی بستر کے قریب آئی۔ ڈاکٹر ایک جانب ہو گئے۔ مرحبا، میرا نام عزیزہ فہد ہے، میں تکلم نیوز چینل میں ایز آئی لائن پروڈیوسر کام کرتی ہوں۔ یہاں رومی، میرا مطلب میرے باس نے مجھے بھیجا تھا۔ اس نے نزدیک ہی رکھے نارنجی پھول اٹھائے۔ یہ پھول دینے۔ المیرا نے ایک مختصر سی نگاہ ان تر و تازہ پھولوں پر ڈالی۔ ایک دم ایک احساس کی مانند اس نے کمرے کے چاروں اور دیکھا۔ آنکھیں پھیل کر ساکت ہوئی۔ اتنے پھول اور صرف
یہ سب تکلم کے مالک نے بھیجے ہیں، وہ یہ کام پچھلے 13 ماہ سے کر رہے ہیں۔ ہاں، تکلم کو بنے بس 7 ماہ ہوئے ہیں، مگر سننے میں یہی آیا ہے اس سے پہلے بھی وہ آپ کو۔ تمہارا باس کون ہے؟ وہ بولنا شروع ہوئی تو رکنا بھول گئی جب المیرا نے بے اختیار پوچھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی انہیں باغات کے دریچوں پر لگی تھی، لہجے میں نہ جانے کیوں خوف تھا۔ عزیزہ کے کندھے فخریہ چوڑے ہوئے۔ فاتر بن ابو السلام ظہور، اسلام ظہور کے بیٹے اور تکلم کے مالک میرے باس ہے۔ المیرا کی دھڑکن جملے کے پہلے لفظ پر ہی رفتار میں آئی۔ بے یقینی لازم تھی۔ آخر کو آنکھ بند ہونے کا منظر اور کھلنے کے دورانیہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عزیزہ کے پرفخر لہجے پر غور کیے بنا اس کی آنکھیں حسرت سے ان تمام پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ المیرا کو یاد نہ پڑتا تھا اس نے فاتر کو کبھی اپنی گلوں سے محبت کے متعلق بتایا ہو۔ فرق یہ نہیں تھا کہ اسے معلوم ہے، اہم یہ تھا کہ وہ اپنی معلومات کو عمل میں لایا تھا۔ 1 سال اور 1 ماہ تک اس آدمی نے پھول کی کوئی ایسی قسم نہ چھوڑی تھی جو قوم میں لیٹی المیرا کو تحفتاً دیے ہو۔ المیرا سمجھ نہ پائی اس انداز عقیدت پر خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دے یا پھر شرم کے مارے زمین میں گڑ جائے۔ مردوں سے ملنے والے پھولوں کا پس منظر آج سے قبل دکھاوا تھا۔ المیرا کی زندگی میں یہ پہلا مرد تھا جس سے ملنے والے پھولوں کا معنی اخلاص تھا۔ اگر کبھی میرے ساتھ ایسی کوئی صورتحال آئی تو کیا تم میرا انتظار کرو گے؟ جنتوں کے در تک کروں گا۔ المیرا کا بے یقین چہرہ دیکھتے عزیزہ کو محسوس ہوا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ فاتر کہاں ہے؟ فرط جذبات سے اس کا لہجہ پرجوش ہوا۔ سر اٹھایا تو عزیزہ کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا وہ اس عورت کا دل توڑ سکتی تھی؟ سر آ رہے ہیں۔ کمزور سا لہجہ۔ عزیزہ نے نظریں چرائی اور 395 دنوں کی حقیقت پر پردہ رہنے دیا۔ کہاں ہے وہ؟ کب آئے گا؟ اس کا جوش بے اثر رہا۔ سیاہ شیشے پر آ کر بیٹھتی ایک ہدہد اپنی نوک سے دستک دینے لگی۔ وہ ملیشیا ہے۔ عزیزہ مزید نہیں ٹال سکی۔ ان کے کچھ ضروری کام تھے، میں نے اطلاع دے دی ہے، وہ آ جائیں گے۔ جھوٹ بولنا نہایت مشکل ترین مرحلہ تھا، خاص کر جب سامنے والا جھوٹ سے بھی ایسا مطمئن ہو جائے گویا سچ ہو۔ ہدہد کی ٹھک ٹھک جاری و ساری تھی۔ مس محسن، ہمیں آپ کا تفصیلی معائنہ کرنا ہوگا۔ طبیب نے گفتگو میں حصہ لیا۔ المیرا پرسکون سی ٹیک لگا گئی۔ پہلے فاتر آ جائے۔ بچوں کی طرح ضد باندھی تو وہ دونوں طبیب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ فاتر ابو السلام کی بات کر رہی ہیں؟ المیرا نے جھٹ سے سر ہلایا۔ مگر وہ کیوں آئیں گے؟ المیرا کی بھویں الجھ کر قریب ملی۔ ہدہد اپنی دستک دینے میں مگن تھی۔ آپ کے ہاسپٹل ڈیوز تو ایک این جی او کلیئر کر رہا ہے۔ ماہ ملکہ کا کیس ایک بین الاقوامی موضوع بنا تھا۔ اس کی زد میں آنے والے تمام افراد کو یا تو ان کی ایمبیسی ڈیل کر رہی ہے یا غیر حکومتی ادارے۔ فاتر اسلام کیوں آپ سے ملنے آنے لگا؟ المیرا کو لگا ہدہد کی دستک اس کے دل پر ہوئی ہے، نوک نے اس کی نسیں چیری ہے اور اب خون بھل بھل بہہ رہا ہے۔ پچھلے 1 سال سے کیا وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ المیرا کی آواز کھائی سے آئی۔ عزیزہ لاکھ اشارے کرتی، وہ ڈاکٹر منہ بند نہ کرتا۔ نہیں، کیا انہوں نے آنا تھا؟ سوال بے معنی تھا جب جواب ایسا سخت گیر ہو۔ کندھے بے دم سے ہوتے وہیں ڈھہ گئے۔ ہدہد دل کی دنیا کو زخم آلود کر گئی، جبکہ حقیقت نے خوابوں کی جہاں کو راکھ کر دیا۔ کچھ پل قبل کی ساری خوشی ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل گئی۔ المیرا کے ذہن میں وہی جملہ گونجا، اگر کبھی میرے ساتھ ایسی کوئی صورتحال آئی تو کیا تم میرا انتظار کرو گے؟ سر اٹھاتے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ فاتر نے ہاتھ کی مدد سے المیرا کی پیشانی کو آوارہ لٹوں سے آزاد کیا۔ جانتا تھا چہرے پر بال آئے تو وہ کس قدر جھنجھلا جاتی ہے۔ جنتوں کے در تک کروں گا، وہ مسکرایا۔ فاتر اسلام اپنے حرف آخر سے وفادار تھا۔ جنت کا انتظار تھا تو اب وہ اسی دروازے کی ابتدا میں ملے گا۔ باب محافظ۔ الیگزینڈرا، مصر۔ قاہرہ کی نسبت یہ شہر قدر خاموش، پرسکون اور جدید تھا۔ اگر اسے 20ویں صدی کا ونٹیج شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شہر کے بانی کا مجسمہ پار کر کے اونچی نیچی گلیوں کا سفر کرو اور الیگزینڈریا کے ایک قدر کثیر آبادی اور گرد آلود علاقے میں چلے آؤ، جہاں بلند عمارات میں کچھ ہاتھ کے فاصلے پر پے در پے بالکنیاں یہ اعلان تھی کہ یقیناً یہ رہائشی عمارات ہے۔ ایسے میں ایک گندمی بھوری عمارت کی نچلی منازل کی بالکنی پر اڑتا ہوا دھول میں لپٹا کاغذ آ کر اٹکتا ہے۔ بالکنی میں رکھے منی پلانٹ کے پودوں کو پانی دیتی لڑکی نے کاغذ پر ایک لاپرواہ نگاہ ڈالی۔ جب متوجہ ہوتے اس نے وہی ٹکڑا اٹھا لیا۔ گھنگرالے سنہری بال اور تقریباً 19-20 سالہ وہ لڑکی پیاری تھی۔
کاغذ پر بنے اپنے کسی پیارے کے چہرے پر مسکراتے اس نے وہی صفحہ اپنے ایپرن کی جیب میں چھپا لیا۔ جیب سے نکل کر کان تک جاتی ہینڈ فری کی تاروں میں اسی پیارے کی آواز گونج رہی تھی۔ منی پلانٹ کے پودے کو پانی ڈالتی لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ اس کے لیے گھر کی تعریف تھا۔ گل اب اٹھ جاؤ، تمہارا شیک پڑا پڑا یوں ہی پانی بن چکا ہے۔ اس لڑکی نے سر پر بندھے دوپٹے کو کستے باورچی خانے کا کاؤنٹر پر موجود گلاس کو ترہم سے دیکھا۔ اس کی بڑی بہن سوتی تھی تو گدھے گھوڑے اور پورا استبل بیچ کر سوتی تھی۔ گل جان، ناشتے کے برتن دھوتے لڑکی نے دوبارہ آواز لگائی۔ اس کی بہن ہفتہ پہلے ہی ترکی سے قاہرہ اس کے پاس رہنے آئی تھی۔ رہتی تو وہ کم تھی، سوتی زیادہ تھی، بقول گل کے۔ جب سے میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی ہے، مجال ہو جو مجھے 2 گھڑی کا چین ملا ہو۔ ماہ ملکہ نے کم از کم میرا تو کوئی فائدہ کیا۔ اس سے قبل وہ لڑکی ڈھول لے کر اپنی بہن کے سر پر پیٹنے پہنچتی۔ باورچی خانے کے مقابل موجود کمرے کا دروازہ کھلا اور کہانی کا ایک مانوس کردار باہر آیا۔ گہری سرخ ٹی شرٹ جس کی پشت پر مارول کے کسی کامک کا صفحہ پرنٹ تھا۔ گل جان نم چہرے پر نوک والی اینک چڑھاتے ننگے پاؤں ہی باہر آئی۔ ڈھیلا سا ٹراؤزر اور بلانڈ بال ڈھیلی چٹیا میں 24 سالہ گل جان پہلے کی مناسبت سے اب کچھ خاصی نکھری سی لگی۔ چہرے کا وہ ہم وقت اداس اور فکرمند تاثر زائل ہو چکا تھا۔ نقوش میں تجربے کی پختگی سے زیادہ مہنگے فیشل کی چمک تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرا شیک بنا کر فریج سے باہر رکھ دو یاسمین؟ 20 سالہ لڑکی برتن مانجنے کے بیچ ہی بخوشی پلٹی۔ وہ جب اپنی بہن کو دیکھتی یوں ہی خوش ہوتی تھی تاکہ تم جلدی سے اٹھو اور ہم خوب باتیں کریں، ورنہ میں نہ اٹھاؤں تو تم اگلے 70 سالوں تک کروٹیں بدل کر پلنگ توڑتی رہو۔ ہاتھ پہنچتے یاسمین فریج کی جانب بڑھی۔ گل جان نے جیب سے فون نکالا اور اہم خبر کی نیت سے دیکھا۔ میں ویکیشنز پر یہاں آئی ہوں اور ویکیشنز انسان سو کر ہی گزارتا ہے۔ غلط۔ پوری شدت سے کوکیز کی ٹرے گل کے سامنے پٹکی۔ بیرون ملک ویکیشنز میں انسان ملک گھومتا ہے، گھر کے ہی گول چکر نہیں کاٹے جاتا۔ جہاں گل خالص انٹروورٹ تھی، وہیں یاسمین مکمل ایکسٹروورٹ۔ یاسمین کے پاؤں گھر میں نہیں ٹکتے تھے اور گل کے گھر سے ہلتے نہیں تھے۔ میں کون سا مصر پہلی مرتبہ آئی ہوں، اب تو یہ میرے دوسرے گھر جیسا ہے۔ وینیلا اور چاکلیٹ کوکیز میں سے ایک کو اٹھاتے گل نے اپنی بہن کے ہاتھ کا ذائقہ چکھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، مگر ہر بار پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہوتا تھا۔ کیسے بنے ہیں؟ میں نے خاص فجر کے ٹائم اٹھ کر بنانا شروع کیے تھے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں ناشتے میں بیکڈ اشیاء کتنی پسند ہے۔ گل کو اپنی بہن کے خلوص پر کوئی شبہ نہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح کہوں گی یاسمین، اپنی بیکری کھول لو۔ اگلا بسکٹ اٹھاتے یاسمین بہن کی بات سنتے ہنسی۔ محبتوں اور خوشیوں سے لیس کہکہوں سے اس گھر کی دیواریں عادی تھیں۔ حمود کب تک آئے گا؟ گل نے پانی بنے شیک کو گھونٹ در گھونٹ پیا۔ 2-3 دن تک۔ اس بار کام کچھ زیادہ تھا تو اسے مہینہ لگ گیا۔ حمود نامی شخص کے ذکر پر ہی یاسمین کے چہرے پر خوشکن گلابی رنگ آیا۔ حمود ابرار، یاسمین جان کا شوہر اور ایک مصری شہری، کارگو کمپنی میں بطور مینیجر تھا۔ ملک در ملک گھومتے وہ بھاری سامان امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن اس سامان میں کہیں وہ گل کی بہن کو بھی ساتھ لے جائیں گے، یہ نہ کسی نے تصور کیا تھا اور نہ کرنا چاہا تھا۔ 13 ماہ قبل گل زندہ تھی۔ اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنے لوگوں میں وہ زندہ تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے گل سمیت ماہ ملکہ کا ہر مظلوم ہاسپٹل میں تھا۔ کسی کی ذہنی حالت اتنی ابتر تھی کہ 24 گھنٹے وہ نشہ آور گولیاں لیے غنودگی میں رہتے۔ بیشتر کے جسم اس نشے کے عادی ہو چکے تھے جو ماہ ملکہ مدہوش رکھنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ گل سمیت وہاں سب کی ہی جسمانی حالت عام انسان کے مقابلے بے انتہا ابتر تھی۔ رپورٹ کے مطابق کھانے اور پانی میں نشے کی ملاوٹ کے باعث ہمارے اعضاء بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے دنوں تک ہمیں یوں ہی زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ میں تو ہفتے میں ہی ان بے رنگ دیواروں اور دوا کی بدبو سے آلس آ چکی ہوں۔ کھلے آسمان تلے لیٹے ادوب ہسپتال کے لباس میں موجود تھی۔ اس کے خاندان میں صرف ایک نانی تھی۔ 2 دن قبل ہی ادوب کا ان سے تعلق جڑا تھا۔ لیبانی ایمبیسی فی الحال اسے واپس بھجوانے کے انتظامات کر رہی تھی۔ درختی اوٹ سے ٹیک جوڑے گل نے خالی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ گل کے لیے تو وہ 3 ماہ اب بھی جیسے کسی بدترین خواب کی مانند تھے۔ اس کی زندگی کی ڈگر میں ایسی خلا آئی کہ گل جان کو سمجھ نہ آیا آگے کیسے بڑھے یا پیچھے کیسے پلٹے۔ ماہ ملکہ نے ان تمام کی حیات کو مفلوج کر دیا تھا۔
میں نے سنا ہے ابیل دماغی توازن کھو چکی ہے۔ مادے سے کچھ نیچے ہاتھ رکھے ادوب نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ گل کی نظریں ہسپتال کی اسی کھڑکی پر جمی تھی جہاں ابیل کا کمرہ تھا۔ کل نانی سے بات کرنے کے بیچ مجھے اس کی ہذیانی چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ چلا چلا کر خود کو شہزادی ہونے کا اور ان سب کو مادری نظام کے فوائد کا یقین دلا رہی تھی۔ آوازیں اور مناظر تو گل نے بھی دیکھے تھے۔ اپنی دوست کو وحشت کے اس روپ میں دیکھنے کے بعد گل کل سے اب تک یوں ہی گمسم تھی۔ ڈاکٹران کا کہنا ہے ابیل کو اسکیزوفرینیا تھا۔ ماہ ملکہ میں نہیں بلکہ ماہ ملکہ سے بھی قبل وہ اس کا شکار تھی۔ تبھی اس کا بچپن ایسا درد اور تنہائی میں گزرا ہے۔ کوسی لطیف نے اس کی دماغی بدحالی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ کوئی بھی عاقل و بالغ ان فضولیات پر یقین نہ رکھتا جنہیں ابیل مانتی اور منواتی ہے۔ نائل کے ساحل سے کچھ ہی دور بنا وہ ہسپتال اس وقت تمام کام چھوڑے بس ماہ ملکہ کے نقصان کی بھرپائی میں مصروف تھا۔ میڈیا کی گاڑیاں اور نیوز چینلز اپنے کیمراز اور مائکس اٹھائے ہر وقت اس ہسپتال کے باہر موجود رہتے۔ ماہ ملکہ ایک ہاٹ ٹاپک تھا۔ عام دنیا سے دور ایک جزیرے میں موجود قدیم قلعے کی در و دیوار میں درندے انسانیت کو نوچتے اور ان پر تجربات کرتے تھے۔ اس وقت دنیا کا مہور ہی وہ کچھ مظلوم تھے جو اپنی ذات کے مہور کھو چکے تھے۔ سب کا مقصد کسی نہ کسی طرح معلومات اکٹھی کرنا تھا، جدید معلومات دے کر اپنی دکان کے گاہک بنانے تھے۔ اب تم آگے کا کیا کرو گی؟ گھر والوں سے بات ہوئی؟ ادوب نے چہرہ پھیرتے گل کی متروم شکل دیکھی۔ وہ صدیوں کی بیمار اپنے حال سے بے پرواہ زمین کی گدلی گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ ادوب کا سوال اسے 3 دن پیچھے لے گیا۔ آبلہ دل چیرتا انداز، آنسو سے لبریز لہجہ اور اپنی شکست تسلیم کرتی آواز میں گل جان فون کان سے لگائے ساری کہانی گوش گزار کر چکی تھی۔ اپنی کروز میں جانے کی بات کو چھپانے سے لے کر اپنی آج کی فون کال تک، کھڑکی سے نظر آتے سمندر کو دیکھتے وہ رو رہی تھی۔ دوسری طرف بیٹھی اس کی بہن کی جانب سے خاموشی تھی۔ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے آبلہ، میں مر رہی ہوں، میں مر چکی ہوں، ترک زبان میں بولتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھتی روتی رہی۔ وہ پچھلے 4 دن سے بس رو رہی تھی۔ کبھی ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت سے لڑتی المیرا کے لیے، کبھی ذہن اور حقیقت سے جھگڑتی ابیل کے لیے، کبھی خاموش ہوئے فاتر کی خاطر، یا کبھی کسی انجان کی تکلیف سنتے۔ ایک دبیر تھا جس کے معاملے میں وہ خاموش ہو جاتی، نہ آنسو آتا نہ سسکی نکلتی۔ آبلہ آپ مجھے سن رہی ہے؟ میری مدد کریں، مجھے واپس آنا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، مجھے گیو اپ کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں نہیں کیا گیو اپ؟ آبلہ مجھے گولی لگی ہے، میں نے مارے کھائی ہیں، میں نے بھوک سہی ہے، میں نے قتل دیکھے ہیں، میرا ذہن پھٹ جائے گا، میری روح کانپ چکی ہے۔ اس وقت گل کو سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بکھر چکی تھی اور اسی انسان کو پکار رہی تھی جس کی توصیف اس کے لیے سانس لینے جتنی اہم تھی۔ گل، کچھ دیر بعد نرگس کی ہلکی آواز آئی، آ جاؤ واپس۔ نرگس جان نے جیسے تھک کر کہا، یوں جیسے اب تو کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ گل کو مزید رونا آیا، نہ جانے کیوں، پر اب اسے لگتا تھا وجہ بعد میں ہوگی، آنسو پہلے آئے گا۔ واپس اسی منظر میں لوٹ آؤ جہاں 2 ساتھی سفر کی سختیوں پر اپنی رائے دے رہے تھے۔ ادوب یوں ہی گھاس پر لیٹی فضا کی ابر آلود ہوا کو بند آنکھیں کیے اندر اتار رہی تھی، جبکہ گل جان پاؤں کے ناخنوں میں کھوئی نہ جانے کن خیالات میں گم تھی۔ وہ یہاں آزاد تھے، یہ مقام محفوظ تھا، مگر پھر بھی خوف کی وہ ایک زنجیر وجود پر قفل لگائے تھی، جیسے ابھی کچھ غلط ہو جائے گا، ابھی وہ جاگے گی اور اسی قلعے میں ہوگی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ گل کو ادراک ہوگا کہ در حقیقت جو ناشتہ تاول کیا ہے اس میں زہر شامل تھا۔ گل جان کا تنفس ایک دم ہی تیز ہوا، معدے میں تتلیاں بھری اور تلوے نم ہوئے۔ ادوب، اس نے اجلت سے گھاس پر ہاتھ مارا۔ ادوب، ادوب، گل جان اب چلانے لگی۔ نزدیک لیٹی لڑکی اس کی حالت دیکھتے سہم گئی۔ گل کو گھوڑوں کی چاپ سنائی دی، کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، خون کی بو نے جینا محال کر دیا۔ وہ سانس لیتی تو حلق جل اٹھتا، اس نے سانسوں کی راہ روک لی، آنکھیں پھیل کر وا ہوئی، جسم ہچکولے کھانے لگا۔ گل کو پاؤں تلے زمین کانپتی محسوس ہوئی، انگلیوں کے اطراف کی جلد خشک زدہ اور خراشوں سے بھرپور دکھائی دی۔ ادوب، کان ڈھکے وہ پوری شدت سے چلائی۔ لبانی لڑکی دوڑ کر اس تک آئی، گل کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر اس نے ہتھیلیوں کا دباؤ بڑھایا۔ گھوڑوں کی دھمک اور اڑتے تیر کا شور اسے نبض کی قریب سنائی دیا، وہ چیخ و پکار جیسے اس کے بند کانوں کے قریب جاری تھے۔ گل جاگو، ہم اب ٹھیک ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ گل جان، کندھوں سے دبوچتے ادوب اسے مسلسل آگے پیچھے جھلا رہی تھی۔ گل کی وحشت آمیز نگاہوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ 2-3 مرتبہ آنکھیں جھپکائی مگر اندھیرا کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ گل جان کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔
چیخ و پکار غیر انسانی کہا چاقو اور گولیوں کے وار کے بیچ وہ خود کو موت کے حوالے کرتے بے جان ہو گئی۔ ادوب کے بازو میں گرتے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اب تو ادوب اس کے بے ہوشی کے ریکارڈ بھی بھول چکی تھی۔ ان کا ذہن اس وقت انڈر سٹریس ہے، جتنا ہو سکے انہیں پرانے احوال اور ماضی کے واقعات سے دور رکھے۔ پی این پی کے اثرات ان کے جسم سے یوں بآسانی نہیں جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں انہیں پرسکون ادویات دینا پڑے گی تاکہ انہیں وہ ہیلوسینیشن نہ ستائے۔ سفید بستر پر لیٹی گل نقاہت سے لیس آنکھیں اٹھائے ڈاکٹر کو ادوب سے کہتے سن رہی تھی۔ اس کمرے میں گل کے علاوہ 3 اور ماہ ملکہ کے سابق اسیر بھی لیٹے تھے، جہاں ان کی آنکھیں دیوار سے لگی تھیں اور ہونٹ پپڑی زدہ۔ وہاں گل کی جسمانی حالت قابل قبول تھی، وہ تو ساکت و جامد ذہنی طور پر اب تک ماضی میں تھی۔ ان کی رپورٹ آگے بھیج دی گئی ہے، جلد ہی انہیں بھی تھراپی اور ریہاب میں ایڈمٹ کیا جائے گا۔ عورت طبیب کی بات پر لب کاٹتی ادوب نے ہراساں نگاہوں سے گل کا چہرہ دیکھا۔ 1 ہفتے میں وہ سب اتنا تو جان گئے تھے کہ یہاں تھراپی سے مراد ہے مینٹل وارڈ میں داخل کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤ۔ ڈاکٹر سامان سنبھالتے چلے گئے۔ اب اس بے رنگ دیواریں اور ڈرپ کی ہوتی ٹپ ٹپ کے بیچ ادوب اور گل تھے۔ ترک عورت نے زندگی سے آری آنکھیں شفاف آئینے پر ٹکا دی۔ کھڑکی سے جھلکتی بوگن ویلیاں کی گلابی نارنجی پتیاں روح کو بے حد بھلی لگی۔ المیرا کو ہوش آیا۔ گل کی خشک آواز ہسپتال کی ریل پیل میں سنائی دی۔ ابھی نہیں۔ ادوب نے سرد مایوس بھری سانس خارج کرتے گل کے ہاتھ سے جڑے کینولا پر انگلی پھیری۔ لیکن تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ گل قدرے حیران ہوئی، بھویں جڑ کر قریب آئی۔ گردن پھیرتے اس نے اپنے غمگسار کو دیکھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس ملک میں میرا کوئی نہیں۔ وہ تضحیک سے ہنسی۔ کچھ پل کو چہرے کے سامنے یاسمین کیفے کے مالک بشرا کا چہرہ آیا۔ پھر یہ خیال، بھلا اسے کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے چہرے کی تصویر کو مان کر دیا۔ نہیں، نرس نے آ کر یہی بتایا تھا کہ گل جان سے ملنے ایک لڑکی اور لڑکا آئے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کا کافی شور مچایا، سفارش لی، مگر پھر تمہاری بہن نرگس نے اجازت دی کہ ہاں، یہ واقعی گل سے ملنے آئے ہیں، تب جا کر بات بنی۔ ادوب کے ہر لفظ پر اس کا دل مارے اندیشوں کی دھڑکنا بھول گیا۔ دھیرے سے سیدھے ہو کر بیٹھتی وہ ادوب کو آسیب زدہ تاثرات لیے گھور رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ نیچے ہاسپٹل لاؤنج میں ہے، تم کہو تو میں بلوا دوں؟ گل نے جھٹ سے گردن اجازت میں ہلائی۔ ادوب تائید کرتی کمرے سے باہر بڑھ گئی۔ کونی کے بل بیٹھے گل جان کی خوف زدہ نگاہیں دروازے کی اوٹ پر ہی ٹھہری تھی۔ اس کے ہلکے سنہری بال بے انتہا کمزور پڑ چکے تھے، البتہ چہرے پر خشکی کی واضح تہ جمی تھی۔ دل ہتھیلی پر دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا شک محض ایک خوش فہمی ہوا تو وہ اسی ڈرپ کی تار سے خودکشی کر لے گی۔ اسے آنکھیں لگائے 5 منٹ ہو چکے تھے جب قدموں کے لمبے ڈگ پر آنکھ کی سیاہی پھیلی، مرجھائے لب پھڑپھڑائے، بھاگنے والے کی چاپ میں ہڑبڑائی سانسوں کا بھی شور تھا۔ جہاں آنے والا تیزی سے اندر آیا، وہیں گل بھی جھٹکے سے مکمل بیٹھی۔ تیز ہوا آئی اور بوگن ویلیا کی بے شمار پتیاں ٹوٹ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ 23 سالہ گل جان ہسپتال کے بستر پر بیٹھی سامنے کھڑی اپنی 19 سالہ لاپتہ بہن کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیچ 6 ماہ کے فاصلے تھے۔ بستر سے دروازے تک 6 قدموں کی دوری تھی۔ یاسمین جان کے گھنگھرالے بال ہمیشہ کی طرح چہرے کے اطراف بکھرے تھے۔ ہلکے نیلے لباس میں اور سنیکرز پہنے، اس کی زرد شال بازو میں جھول رہی تھی۔ جہاں گل کا چہرہ کسی دمے کے مریض کی مانند بے جان اور کمزور تھا، وہیں یاسمین کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور دلکش تھا۔ یاسمین نے ایک قدم اٹھایا۔ گل کا بے اختیار زمین میں گڑ جانے کا دل چاہا۔ جس بہن کو ڈھونڈتے وہ خود کو بے حال کر چکی تھی، سامنے کھڑی وہی بہن کس قدر محفوظ تھی۔ گل فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے خود غرض کہے یا خود کو بے وقوف۔ گل، یہ تم ہو؟ یا سلام، یہ واقعی تم ہو؟ حیرت سے لبریز لہجہ اور رکی سانس کو بحال کرتے یاسمین بیچ کمرے میں اساتدہ ہوئی۔ لبوں پر جھیپ کر ہاتھ رکھتے اپنی لاڈلی بہن کی یہ حالت دیکھتے اس کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ جب مجھے اس آدمی نے کال کر کے اطلاع دی کہ تمہاری بہن پچھلے 3 ماہ سے تمہیں ڈھونڈتے کیا محاذ سر کر آئی ہے تو خدا قسم مجھے یقین تک نہیں آیا۔ یاسمین کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا۔ گل جان اپنی پشت پر سے ٹکراتی ٹھنڈی ہوا سے یکسر بے اثر تھی، لیکن اس کے 2 قدم بے قراری میں آگے اٹھے۔ یہ واقعی تم ہو؟ اوہ میرے خدا، یہ تم نے خود کے ساتھ کیا کر لیا؟ گل قریب آتے یاسمین نے کانپتی انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھوا۔ گھنگرالے بالوں والی کی آنکھیں نمی سے بھرپور تھی، مگر اپنی بہن کی اجڑی حالت محسوس کرنے کے لیے انگلیوں کے نرم پور ہی بہت تھے۔
گلجان نے اس کے ہاتھ نہ ہٹائے۔ یاسمین اب یوں ہی اس کا ہر نقش چھوتے بدحواس ہو رہی تھی۔ بے یقینی کی کیفیت میں گھرے وہ پیچھے سے آتے لڑکے اور ادوب کی موجودگی سے بھی اکثر انجان تھی۔ یہ تم نے خود کے ساتھ کیا کر لیا گل؟ روتے ہوئے اس کی گردن جھک گئی، اشک سیلاب کی مانند چہرے پر بہتے اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی آواز جس سے گل کو حال کی دنیا میں لائی۔ ان کی نمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے گل کے وجود میں جنبش ہوئی، بدگمانی کی چادر ہٹی اور حقیقت کی امید پر دل کھولتے وہ گھٹنوں کے بل اٹھی اور یاسمین کو کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، اس کی پسندیدہ بہن۔ ایک دوسرے کے کندھے سے لگی وہ 6 ماہ کی دوریاں مٹائے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ یاسمین گل کے کندھے پر گرفت مضبوط کرتے اپنے آنسو کا گلا گھونٹتی تو کبھی گل اپنی آنکھیں پوچھتی، وہ دوبارہ گستاخی کرتے نم ہو جاتی۔ چوکھٹ پر اساتذہ ادوب کا دل کٹ کر 2 ٹکڑے ہوئے، نہ جانے کتنے بے گناہ اپنے خاندان سے جدا ہوئے تھے۔ بوگن ویلیا کی ٹہنیاں کھلی کھڑکی سے اندر کو جھانکتے ان 2 بہنوں کے بیچ متجسس سامع کا کردار بنی تھی۔ ہلکے زرد صوفے پر بیٹھی گلجان جو سن رہی تھی 4 مرتبہ پیدا ہو کر بھی آ جاتی تو یقین نہ آتا۔ 7 ماہ پہلے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے میں تمہیں پورا دن محنت کرتا دیکھتی تھی اور یہ بات مجھے شدید بری لگتی کہ آخر میں کیوں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تم پڑھی لکھی تھی تو بچوں کو پڑھا کر پیسہ کما لیتی تھی، لوگوں کی کڑوی بری کو خاموشی سے پی جاتی تھی، تبھی ملازمت کرتی رہی۔ مجھ میں یہ دونوں خصوصیات نہیں تھی گل، نہ میں پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی برداشت کا مادہ کہ بنا اگلے کا منہ توڑے اپنی تذلیل سہ جاؤ۔ گل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے یاسمین کی گردن مارے خفت کے جھکی تھی۔ گاؤں سے باہر نکلتے کپڑے کی ایک نئی فیکٹری بنی تھی، انہیں صفائی والوں کی ضرورت تھی تو میں نے بھی وہاں اپنی قسمت آزمائی اور حیران کن طور پر مجھے وہاں نوکری مل گئی۔ سوچا تمہیں بتاؤں، مگر پھر وہی تمہاری حد سے زیادہ فکر کرنے والی اور ہمیشہ منفی سوچنے والی فطرت کے آگے میں چپ کر گئی۔ راز کو رکھتے ملازمت شروع کر دی کہ چند پیسے ہی آ جائیں گے۔ تب مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کی اصل نیت کیا ہے۔ گلدم سادھے اپنی بہن کی باتیں ہضم کر رہی تھی۔ یہ تصویر کا آخر کون سا رخ تھا؟ گاؤں میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ فصلوں سے فارغ ہو کر میں کہاں جاتی ہوں۔ سب ٹھیک چلتا رہا، معاوضہ ملتا رہا، میں جھوٹ بول کر کے یہ پیسے کاشتکاری سے آئے ہیں نرگس آبلہ کو لا کر دیتی رہتی۔ گل کو ایک دم ہی اپنی بڑی بہن کی حریص طبیعت یاد آئی۔ نرگس کو کیا لگے وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، اسے تو بس عاشق ایاز بے کی واہ واہ سننی تھی۔ پھر ایک دن کام کے دوران ہی مجھ پر حملہ ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں گل کہ اس سے آگے یا اس دوران کیا ہوا۔ سر کی چوٹ نے مجھے کچھ سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا، بس اتنا معلوم ہے جب میری آنکھ کھلی تو یاسمین کی آنکھیں وحشت سے کھلی۔ میں ایک کارگو شپ کے کسی کنٹینر میں تھی اور میرے ساتھ وہاں اور بھی نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ یاسمین کے ہاتھ کانپے، گل نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ کمرے میں ان سمیت وہی لڑکا بھی دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے یاسمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فیکٹری والے یوں ہی آس پاس کے گاؤں سے لڑکیاں اغوا کرتے تھے، آگے جسم فروشی کے لیے بھیج رہے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی میں مصر کی حدود میں ہی تھی اور شاید نہیں یقیناً بہت دیر ہو چکی تھی۔ یاسمین نے سر اٹھایا اور اداسی سے مسکرائی۔ گل کو پہلی مرتبہ اس کی مسکان میں امید کی رمق دکھی۔ مجھے لگتا ہے گل یہ تمہاری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو میں بچا لی گئی۔ کارگو پر ریڈ ہو گئی، کسی نے اس گروہ کے ارادوں کو مخبری کی تھی جس کی وجہ سے تمام لڑکیاں بچ گئی۔ گل اپنی بہن کو مطمئن دیکھتے مسکرائی۔ تو ان لڑکیوں کا کیا ہوا؟ گل کا سوال۔ انہیں واپس ان کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا گیا، کچھ نے قبول کر لیا، کچھ نے رد اور کچھ جو بھاگی ہوئی تھی وہ ڈر اور خوف کے مارے مصر میں ہی بس گئی۔ تو تم کیوں نہیں آئی؟ جتنی امید سے گل نے کہا تھا اتنی ہی تاریکی یاسمین کے چہرے پر آئی تھی۔ خوف و ہراس سے اپنی بہن کو دیکھتے اس نے جھٹ سے نظریں جھکائی۔ گل نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی تھی، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ یاسمین جن نظروں سے پیچھے کھڑے مرد کو دیکھ رہی تھی وہ گل کا دل چیرنے کے لیے بہت تھے۔ کیا اس کی بہن نے بھی اس کا انتخاب نہیں کیا؟ مجھے یہاں گھر مل چکا تھا، پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ مرد بھی مسکرایا، ان دونوں کے لیے جیسے باقی سب پس منظر میں چلا گیا۔ گل نے اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ گل یہ حمود ہے، حمود ابرار، میرا شوہر۔ گل نے مرد کے چہرے کو دیکھا، دکھنے میں وہ عام سا آدمی اس کی بہن کی پسند تھا۔ گل کو اپنی بہن کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ یہ اسی کارگو شپ میں آن ڈیوٹی مینیجر تھا، اگر یہ مجھے نہ بچاتا تو میں یقیناً گولی کھا کر مر چکی ہوتی۔ پہلا جملہ غیر اہم تھا، اگلے نے گل کی ساری توجہ کھینچی۔ تمہیں گولی لگی تھی؟ یاسمین نے سر ہلایا۔
گل نے تیزی سے سانس اندر کھینچی، اپنے گردے کے قریب ہاتھ رکھتے اس نے گل کو دیکھا۔ اس گولی میں میرا ایک گردہ ضائع ہو چکا تھا، بے انتہا خون بہا تھا۔ حمود نے میری جان بچائی ہے گل، میں 1 ماہ ہسپتال میں رہی تھی، اس پورے ماہ یہ آدمی مصر میں میرا واحد شناسہ رہا۔ گل نے دوبارہ اپنے بہنوئی کو دیکھا، وہ شکل میں اب بھی ویسا عام سا لگا۔ اخلاص میں شاید اچھا ہو، گل نے سوچا۔ اگر کوئی گل سے پوچھے تو وہ شکل کو اخلاص پر فوقیت دے گی۔ مایوس تو سب مرد کرتے ہیں، کم از کم میری مایوسی دکھنے میں تو اچھی ہو۔ یاسمین نے اپنی بات جاری رکھی۔ 1 ماہ گھر سے دور رہنے کے بعد میری واپس آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری یاد نہیں آئی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے تم تک سارا سچ گوش گزار کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ تمہارا کیا علم دوبارہ مجھے گھر سے ہی نہیں نکلنے دیتی۔ گل نے نظریں چرائی۔ اس کی حد درجہ وہمی طبیعت اور فضول کی روک ٹوک سے یاسمین روز اول سے چڑھتی تھی۔ وہ 2 ماہ قبل میں نے ترکی کے لینڈ لائن پر کال بھی کی تھی، کسی نے اٹھائی نہیں۔ میں پچھلے 2 ماہ سے مسلسل تمہیں اور نرگس آبلہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تمہارا تو سمجھ آتا ہے، مگر آبلہ۔ گل نے تھوک نگلتے پہلے یاسمین کو دیکھا اور پھر حمود کو۔ میں نے تمہارے معاملے میں پولیس کو بھی شامل کیا تھا، انہوں نے مجھ سے ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ پولیس رپورٹ میں کسی لڑکی کا نام درج نہیں ہوا۔ گل سوال اپنی بہن سے کر رہی تھی جب جواب بہنوئی نے دیا۔ ساری گفتگو میں اس کی جانب سے پہلا جملہ تھا۔ گل نے نروٹے پن سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وکٹم کے تحفظ کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کے نام بھی درج کیے جاتے، اسی وجہ سے نہ پولیس آپ کو یاسمین تک لے جا سکی اور نہ اس کیس کے متعلق تفصیلات دے پائی۔ وہ کیس ہائی رسک فیکٹر کی وجہ سے وہیں بند کر دیا گیا تھا۔ یاسمین کی پشت پر موجود حمود نے کاروباری انداز میں کہا۔ شیشے سے آتی ڈھلتے سورج کی روشنی ان دونوں بہنوں کو سائے میں لپیٹے تھی۔ نیل کا پانی اور ان 2 بہنوں کے بیچ دوریاں گرد سے پاک ہو چکی تھی۔ نرگس جان کو اب وہ کیا ہی کہے۔ حال 13 ماہ بعد الیگزینڈرا۔ یہ یاسمین کے 2 کمرہ اپارٹمنٹ میں مہمان خانے یا پھر اگر عام لفظوں میں کہا جائے گل کے کمرے کا منظر تھا۔ نیلی روغن کی دیواریں، لکڑی کا بستر، مارول کی مایہ ناز کرداروں کے چہروں سے بھری ایک دیوار جس کے متواز کتابوں کا شیلف موجود تھا۔ اس کمرے کا منظر گل جان کے پرانے کمرے سے خاصا مماثلت رکھتا تھا۔ اس کرائے کے کمرے کا معاوضہ ادا کیے بنا وہ کروز آ گئی تھی۔ پیچھے سے مالک مکان اس کا سامان ردی میں بیچ باچ کر فارغ التحصیل ہو گیا۔ کتنی مشکلات سے گل نے اپنا سامان دوبارہ جمع کیا، اس کا ذکر ہم رہنے دیتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ جو بھی 13 ماہ قبل کے ماہ ملکہ کے متعلق آواز اٹھاتا ہے یا پھر آگے بڑھ کر اپنے تجربے کے متعلق ذکر کرتا ہے، اسے قتل کی دھمکیاں موصول ہوتی ہے۔ کیا آپ کو بھی کوئی ایسی دھمکی ملی ہے مس گل؟ یہ مردانہ آواز لیپ ٹاپ کی اسکرین سے سنائی دی۔ اپنا پرانے اور دل عزیز اسٹیکرز سے بھرپور لیپ ٹاپ تو خیر ماہ ملکہ کے سامان میں کہیں کھو گیا تھا۔ فی الحال اس مہنگے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے وہ ایک برطانوی صحافی کو اپنا انٹرویو دے رہی تھی۔ گہرے نیلے سویٹر ویسٹ کے ساتھ بالوں کو کس کر جوڑا بنائے گل جان چھوٹی سیاہ اینک لگائے مختصراً سے کپ میں تر و تازہ تھی۔ دیکھیے دھمکیوں سے وہ گھبراتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو یا موت کا خوف۔ میں موت میں جی کر آئی ہوں۔ ہراساں کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ایسوں کا ہم بال بھی واقع نہیں کر سکتے، چنانچہ جو دھمکیاں وہ دے سکتے ہیں صرف میری پوڈ کاسٹ کی کمنٹ یا میرے سوشل میڈیا پر اپنے بوٹ اکاؤنٹ کے ذریعے میسج کرنے تک منحصر ہے۔ کان میں لگے آلے کو درست کرتی وہ لاپرواہی سے مسکرائی۔ میری زندگی اب ایک پبلک پراپرٹی ہے، اگر وہ اس پر ضرب لگائیں گے میری جگہ عوام پلٹ کر وار کرے گی۔ اس کی مسکان 13 ماہ کے اندھیرے خوفناک خواب دل میں بکل ماری وحشت اور تپتے کنکروں کو پار کر کے چہرے پر آئی تھی۔ دوام کی بقا کے لیے اس سالک نے خوب محنت کی تھی۔ برطانوی صحافی مسکرایا۔ آپ کی کتاب کے متعلق کیا آپ ڈیٹس ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ آپ 18ویں ماہ ملکہ کی تجربے پر ایک کتاب لکھ رہی ہے۔ کرسی پر جگہ درست کرتے گل نے سرخ نیل پالش والے ناخن سے اینک اوپر کی۔ دھمکی والے سوال کے فوراً بعد آپ نے دھماکے والا سوال کیا ہے؟ گل کے برخاستہ کہنے پر برطانیہ میں بیٹھے ہوسٹ کا قہقہا بلند ہوا۔ گل جان کی مسکراہٹ کچھ مزید گہری ہوئی۔ کتاب پر کام جاری ہے، اس کا مقصد ان تمام باتوں پر سے پردہ ہٹانا ہے جو میں
یا مجھے دیے گئے انٹرویوز میں سے لوگوں نے ڈھکنے کا بولا تھا۔ ماہر ملکہ کے محافظ یقیناً اب خبردار ہو جائیں گے۔ پراعتماد انداز اور آنکھوں میں عزم لیے وہ اب دیگر سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ باہر الیگزینڈریا شہر پر دوپہر اتری تھی۔ گل جان اب ڈیجیٹل دنیا کے دور میں ایک اہم شخصیت تھی۔ ماہر ملکہ کے اس واقعے نے اسے ایسی شہرت بخشی کہ جہاں بہت سو نے اپنی ذہنی حالت اور ڈر کی وجہ سے خاموش رہنے کو ترجیح دی ہے، وہیں گل جان نے آگے آتے سوالات کے جواب دیے۔ انٹرویوز ہوئے، ڈاکیومنٹریز میں اسے شامل کیا گیا، اخبار اور رسالوں میں اس کی تصاویر چسپاں ہوئی۔ ہفتوں میں گل ایک زندہ انسان سے بچ جانے والا انسان بن گئی۔ ترکی اور مصری ایمبیسی اسے مکمل تحفظ اور پروٹوکول دیے ہوئے تھی۔ پوری عمر تصنیف اور توجہ کے لیے ترستے آج گل اس مقام پر کھڑی تھی جہاں نہ وہ کسی کی پرچھائی تھی، نہ ہی پالتو اور نہ ہی منحصر۔ بین الاقوامی سطح پر جاتے گل نے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، جنسی بیچ و فروخت اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تنظیموں کا وہ حصہ بنی۔ جنسیاتی حقوق پھر خواہ وہ نر کے ہوں یا زن ذات کے، گل نے ان کے متعلق سچ کا پرچم اٹھایا۔ انہیں تنظیم میں سے ایک کے ساتھ منسلک گل نے 7 ماہ قبل ہی ترکی میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بنا معاوضے کے سیلف ڈیفنس سیکھنے کے لیے کوچنگ سینٹر کھولے تھے۔ UN کے اجلاس اور یورپی کونسل کے جلوس میں شرکت کرتے گل جان نے خود پر اور اپنے ساتھیوں کے سہے مظالم کا ذکر کیا۔ ان 13 ماہ میں اس نے بنا رکے نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی اور اب کی بار جیب سمیت اعتماد بھی بھرا تھا۔ جو زندگی سے چاہا وہ سب ملا۔ خدا نے اس کی بہن اس کو لوٹائی۔ خدا نے اسے انسانیت کی فلاح اور ایک قابل مقصد کو نبھانے کا موقع دیا۔ خدا کے ہی بدولت وہ اب اپنا ٹرو کرائم موومنٹ جی رہی تھی۔ 4 ماہ قبل گل جان ایک نئے محاذ پر نکلی۔ وہ تمام 300 سے زائد افراد جو ماہر ملکہ کے 18ویں حملے کے شکار ہوئے تھے، انہیں کیمرہ کے سامنے لا کر ماہر ملکہ کے ان تمام رازوں سے پردہ ہٹانا جو قلعے کی سرزمین میں منجمد تھے۔ اس کی یہ پوڈ کاسٹ لاکھوں لوگ سنتے اور دیکھتے تھے۔ ان 4 ماہ میں ایسی بے تحاشا راتیں آئی تھیں جب گل جان حقائق کے ادراک سے سو نہ سکی، جب لوگوں کی آہیں سسکیاں اسے نیند سے جگا دیتی، جب حقیقت کے پردے اس کا ضمیر ہلا جاتے۔ اب بھی کبھی کبھار وہ کہیں جانے جاتی، کہیں کھانے جاتی تو ایک ڈر سا رہتا کہ کیا معلوم اس میں بھی کوئی نشہ آور شے ہو۔ وہ کہیں سفر پر جاتی تو ڈر سا رہتا کہ یہ سواری اسے اسی دنیا میں ہی رکھے گی یا دوبارہ موت کا کنواں اس کا مسکن ہوگا۔ گل اب ہر انسان کو شک کی نگاہ اور ہر جگہ پر اکیلے جانے سے کتراتی تھی۔ انٹرویو ختم ہو اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بجھاتے اس نے دونوں ٹانگیں اوپر کرتے ساتھ رکھا فون اٹھایا۔ نیچے پہنے آئرن مین والے ٹراؤزر دنیا سے راز تھے، آگے پیچھے جھولتے وہ اب اپنے فون پر آئے پیغامات ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی۔ پہلا اس کی تھراپسٹ کا: تمہارا 2 دن بعد آن لائن سیشن ہے۔ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار مجھے یہ رپورٹ نہیں چاہیے کہ تم نے ڈپریشن تھراپی کے بجائے اینٹی ڈپریسنٹ کی بھرمار لی ہے۔ گل نے اوکے باس لکھتے چند چیٹ بند کر دی۔ وہ جتنی مرضی کھلے ذہن کی ہو جائے، اپنے غم کسی تھراپسٹ کو بتانے سے بھی قبل وہ 10 مرتبہ سوچے گی۔ اگلا پیغام نرگس جان کا تھا۔ گل کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ 3 ماہ وہ ایک گمنام قلعے میں درد کی چکی پیس رہی تھی، وہیں اس کی بہن روزلین کو ایک نرس کے حوالے کرتے اپنے نئے نویلے میاں کے ساتھ یورپی سیر پر نکلی تھی۔ تبھی یاسمین کا رابطہ نہ ہو پایا۔ تم مصر ہو، روزی کو پھر تم اپنی اسسٹنٹ کے پاس چھوڑ آئی ہو، حد ہوتی ہے لاپرواہ۔ گل نے اتنا پڑھتے چٹ بند کر دی۔ اپنی بہن کو زندگی سے بے دخل کرنے کی ہمت کے لیے اسے ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ وہ رہے یورپ میں ایاز کے ساتھ گل کو بھی جینے کا مکمل حق ہے۔ تیسری چیٹ اس کی پروموشن ٹیم کے گروپ میں کثیر تعداد سے آئے پیغامات کی تھی۔ دی ہارر آف کوئین کے نام سے چلتا اس کا پروگرام روز اول سے ایک اہم ترین شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ کوئی 15-16 لوگوں سے وہ انٹرویو کروا چکے تھے، مگر ایک یہ آدمی تھا کہ ہاتھ نہ آتا۔ گل ہم نے فاتر اسلام کو ای میل بھیجی تھی، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ان کے ٹویٹر پر بھی رابطہ کرنا چاہا، مگر وہاں بھی جیسے وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ گل جان سپاٹ انداز میں سب پڑھ رہی تھی۔ اٹھ کر
کھڑکی کھولتے اس نے بالکنی میں قدم دھرے۔ بمشکل ایک شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ اور شور اتنا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ خود تو وہ بندہ جگہ جگہ حق کا پرچم بلند کر رہا ہے، بس ایک ہمارے شو میں آتے وقت اس کی ناک آڑے آتی ہے۔ کسی لڑکے نے کڑوے تاثرات کے ساتھ میسج بھیجا۔ گل کے بجائے ٹیم کی کسی لڑکی نے جواب دیا، تمہیں کیا معلوم اس کی ناک آڑے آتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی پروموشن ٹیم ہمارا پیغام اس تک نہ پہنچاتی ہو۔ وہ لڑکی غالباً فاتر کی مداحت تھی۔ دیوار کے ساتھ پشت جوڑتے گل خالی نگاہوں سے نیچے جمع ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ عربی اسے اب بھی نہیں آتی تھی، ان کے شور سے وہ آج بھی عاجز تھی۔ وہ تو اس کے ماتحتوں کی غلطی ہوئی، لیکن جو کالز یا میسج گل خانم نے کیے ہیں ان کا کیا؟ گل تو ان کی ساتھی تھی، دونوں نے وہ جہنم ساتھ دیکھی ہے۔ ہاتھ میں تھامے فون پر جھلکتا میسج سیاہ اینک والی کو ماضی میں لے گیا۔ یاسمین، تمہیں کس آدمی نے میرے متعلق اطلاع دی تھی؟ وہی بوگن ویلیا کے درخت تلے گل ہسپتال کے لباس پہنے اپنی بہن یاسمین جان کو دیکھ رہی تھی۔ کھلی نم گھاس جو پہلے گل کے لیے غیر دلچسپ تھی، وہ مہک کی مانند دل کو گلزار کر گئی۔ یاسمین نے ساتھ بیٹھتے بوگن ویلیا کی ٹہنی گل کے بال میں ٹکائی۔ کال آئی تھی مجھے، میں نے نام پوچھا تو اس نے بس اتنا بتایا کہ ابو السلام ظہور کا بیٹا فاتر اسلام۔ کائنات کی حرکات سست روی سے اس اعتراف کو سلجھا گئی۔ کان پر ٹکے پھول کو چھیڑتی گل کی انگلیاں برف ہوئی۔ اس کے کھلے بال ہوا کے بہاؤ اٹکھیلیاں کر رہے تھے، جبکہ اس کا دل ٹھہرا تھا۔ فاتر نے تمہیں کال کی تھی؟ گل کے لہجے میں ایسی بے یقینی تھی یاسمین کو پل بھر کے لیے وہ اس نام سے غیر مانوس ہے۔ تم جانتی نہیں کیا اسے؟ گل جانتی تھی، گل اچھے سے جانتی تھی کہ فاتر اسلام نامی شخص اس کے بہن نامے سے کس حد تک خائف تھا۔ کیا اتنے عرصے میں یہ سب فاتر کو یاد تھا؟ کیا وہ اسی وجہ سے ایک ہفتے سے غائب ہے؟ ماضی کے دروازوں پر حال نے دستک دی تو گل جان ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یاسمین جان زرد کافتان پہنے اس کے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ گل نے اپنی پسینے سے تر پیشانی صاف کی اور پھر ہتھیلیوں کو رگڑتے مسکرانے کی ناکام کوشش میں لب بھیجے۔ ہو گیا انٹرویو؟ یاسمین نے اندر آتے سب سے پہلے اس کی بکھری چیزیں سمیٹی۔ وہ چھوٹی تھی مگر ذمہ داری اس میں بڑوں جیسی تھی۔ ہاں ہو گیا، تم بتاؤ گھر صاف ہو گیا؟ سابقہ کرسی پر آ کر بیٹھتے گل نے فون میز پر رکھا۔ یاسمین چہکتے ہوئے پلٹی اور ہاتھوں کو باہم ملاتے تالی بجائی۔ گھر صاف ہو گیا اور وہ چل کر بہن کے عین سر پر آئی۔ ہم باہر گھومنے چل رہے ہیں۔ گل کی الجھی بھویں ناپسندیدگی سے سیدھی ہوئی۔ ابھی تم نے سارا گھر صاف کیا اور اب تمہیں باہر گھومنے بھی جانا ہے؟ انسان ہو یا گھن چکر؟ یاسمین نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ ہر وقت تم مصروف رہتی ہو، اب ادھر میرے پاس آئی ہو تو چلو میں تمہیں الیگزینڈریا میں اپنے پسندیدہ مقامات دکھاتی ہوں۔ آگے بڑھتے یاسمین نے بالکنی کی کھڑکی بند کی۔ ایک تو مصر کا رش آدھے سر درد کا باعث تھا۔ میں نے یہ شہر پورا دیکھ رکھا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ باہر نہیں جانا تو پھر میرے گھر سے نکل کر دفع ہو جاؤ۔ غصے سے اعلان کرتے یاسمین کمر پر بازو باندھے اپنی بہن کو گھور رہی تھی۔ گل جانتی تھی اس کی نیم پاگل بہن ایسا کر بھی گزرے گی۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ پلنگ کی جانب بڑھی۔ سونا ہے تو کسی ہوٹل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، سرائے عالم نہیں۔ یاسمین ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھک کر سانس لیتے نیلی سویٹر ویسٹ والی لڑکی نے گردن جھکائی مانو جسے ہار کا اعلان کیا ہو۔ ٹھیک ہے لٹو خانم، چلتے ہیں کہیں باہر۔ یاسمین نے چہکتے ہوئے بہن کو پیچھے سے گلے لگایا۔ گل اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ یاسمین اس سے علیحدہ ہوئی تو گل کا چہرہ ایک دم کھلکھلایا، مگر بہن کے جملے پر یاسمین نے خشمگین نگاہیں ملائی۔ جگہ میری مرضی کی ہوگی۔ گل نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم بولو تو موت کے کنواں تک بھی چلوں گی۔ مضبوطی سے ہاتھ ملاتے یاسمین نے حلق کے بل کہا۔ گل کے آنے پر وہ یوں ہی پرجوش ہو رہتی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ساری باقی بھی ہے، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔